السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعات و خرافات کا بیان۔ بدعات اور خرافات کی تفصیل نمبر 6۔ بی بی کی صحنک یعنی رکابی طباق مردوں کو نہ کھانے دینا، یہ بھی بدعات ہے، خرافات میں داخل ہے۔ عورت کی جو رکابی ہوتی ہے، طباق ہوتا ہے، یعنی اس میں جو کھانا ہوتا ہے وہ مردوں کو نہ دینا۔ بیوی کی جو غیر محرم عورتیں ہیں اس کا تو مسئلہ الگ ہے، لیکن جو محرم ہے اس میں بھی بیوی، تو اس کی صحنک رکابی طباق مردوں کو نہ کھانے دینا، یہ بھی بدعات میں داخل ہیں۔ نمبر 7، غم کے موقع پر چلا کر رونا، منہ اور سینہ پیٹنا، بیان کر کے رونا، استعمالی گھڑے توڑ ڈالنا، سال بھر تک یا کم و بیش اچار نہ پڑنا، کوئی خوشی کی تقریب نہ کرنا، مخصوص تاریخوں میں پھر غم تازہ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بدعات ہیں۔ کوئی دنیاوی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، آدمی کو غم لاحق ہو گیا، اس موقع پر چلا چلا کر کے رو رہا ہے، سینہ پیٹ رہا ہے، شور مچا رہا ہے، اور استعمالی گھڑے جو برتن ہوتے ہیں اس کو توڑ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، شریعت میں ثابت نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ بدعات ہیں، خرافات میں داخل ہیں۔ اسی طریقے سے غم کے موقع پر کوئی خوشی کی تقریب نہ کرنا، خوشی شادی کا موقع ہے اور کوئی خوشی کا موقع ہے اس کو نہ کرنا، اور مخصوص تاریخوں کے اندر پرانے غم تازہ کرنا، کہ مثلا گزشتہ سال 1 جنوری کو کوئی غم کا موقع آ گیا تھا، پریشانی کا، مثلا کسی کا بیٹا مر گیا، غم کا موقع ہے، اب وہ تاریخ چلی گئی، سال پورا ہو گیا، اب دوسرا سال شروع ہوا، 1 جنوری آئی، تو فوراً وہ گزشتہ سال 1 جنوری کے اوپر جو غم تازہ کیا، غم لاحق ہوا تھا، اس کو اب جو ہے تازہ کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ بدعات اور خرافات میں داخل ہے۔ نمبر 8، تیجا، 40واں برسی وغیرہ کو ضروری سمجھ کر کرنا۔ ہدایت، عام طور پر لوگ اس کو ضروری سمجھ کر ہی کرتے ہیں، اس لیے عبارت بالا میں ضروری کی قید لگائی ہے، ورنہ اگر کوئی غیر ضروری سمجھ کر بھی کرے گا تب بھی بدعت ہوگا۔ کوئی آدمی مر گیا، اب اس کے تیسرے دن پر زیارت ہو رہی ہے، تیجا کیا جا رہا ہے، 40واں کیا جا رہا ہے، اس کے مرنے کے 40 دن پر 40واں منایا جا رہا ہے، سال پورا ہوا تو برسی منائی جا رہی ہے، اور اس کو ضروری سمجھ کر کے ہی کرتے ہیں لوگ، اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ضرورت کی قید لگائی، ضروری کی قید لگائی۔ تو عام متن لوگ جو کرتے ہیں اس طرح کی بدعات اور خرافات، وہ ضروری سمجھ کر کے ہی کرتے ہیں، اس وجہ سے ضروری کی قید لگائی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ضروری سمجھ کر نہ بھی کرے پھر بھی تیجا، 40واں اور برسی یہ بدعات کے زمرے میں شامل ہوگا، بدعات ہوگا۔ تو چاہے ضروری سمجھ کر کرے، ضروری سمجھ کر کے نہ کرے، لیکن چونکہ تیجا، 40واں اور برسی ایک متعین تاریخوں میں یہ کام ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ بدعات ہوگا۔ آج کل تو بڑے اچھے دیندار بھی زیارت کر رہے ہیں، اور زیارت کا کھانا بھی لگا رہے ہیں، اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ سمجھ میں، جو چیز بدعات ہے، اس بدعات کے موقع پر جو کھانا پکایا جاتا ہے وہ کھانا حلال ہو ہی نہیں سکتا ہے، جائز ہی نہیں ہے اس کا کھانا، لیکن کھا رہے ہیں، تعویلات کر رہے ہیں، تعویلات سے کیا ہوگا؟ اس لیے تیجا، 40واں برسی تمام کتب فقہ کے اندر اس کے متعلق جو ہے بدعات کا حکم لگایا ہے کہ یہ چیزیں بدعات ہیں۔ نمبر 9، باوجود ضرورت کے عورت کے دوسرے نکاح کو معیوب سمجھنا۔ ایک عورت ہے،
25-30 سال کی عمر ہوئی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا برابر. اب تو اس کی زندگی کتنی ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن مان لو کہ 80 سال کی عمر اللہ نے لکھ دی ہے، تو ابھی تو اس کو کافی زمانہ باقی ہے دنیا میں گزارنے کا. اب وہ چاہتی ہیں کہ کہیں میرا نکاح ہو جائے تو میری زندگی سہولت سے گزر جاوے، آسانی سے گزر جاوے، لیکن معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر اس کو برا سمجھا جا رہا ہے، معیوب سمجھا جا رہا ہے کہ یہ عورت ایک مرتبہ نکاح کر چکی پھر یہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے. تو یہ چیزیں سب بدعات اور خرافات میں شامل ہیں، یہ سب خرافات کی قبیل سے ہیں. شریعت کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ عورت نکاح کر لے. ہم نے دیکھا، پڑھا کتابوں کے اندر کہ پہلے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے زمانے میں جب شوہر کا انتقال ہو جاتا یا شوہر شہید ہو جاتا تو عورتیں نکاح کر لیتی تھی دوسرا. وہ یہ نہیں دیکھتی تھی کہ میں 50 سال کی ہو چکی ہوں اب نکاح کیا کروں. 50 سال کے اوپر اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا فوراً اس نے دوسری جگہ نکاح کر لیا. 60 سال کی ہو گئی برابر اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا دوسری جگہ نکاح کر لیا. مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنا کوئی عیب کی چیز نہیں تھا اس زمانے میں، شریعت کے اندر تو ہے ہی نہیں. تو گویا کہ ان کا عمل جو تھا وہ عین شریعت کے مطابق تھا، شریعت کے مزاج کے مطابق تھا کہ شریعت کے اندر نکاح پسندیدہ چیز ہے، محمود چیز ہے، اور زینا یہ مذموم چیز ہے، بڑا گناہ ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو لوگ نکاح کو معیوب سمجھنے لگے اور زنا کو محمود سمجھنے لگے، اور یہی تو قیامت کی نشانیوں میں سے. اس لیے اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کو نکاح کی ضرورت ہے، اس کے باوجود اس کو برا سمجھنا، اس کو عیبدار سمجھنا اور اس عمل کو خراب سمجھنا، یہ سب خرافات کی قبیل سے ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. نمبر 10، نکاح، ختنہ، بسم اللہ وغیرہ میں اگرچہ وسعت نہ ہو مگر ساری خاندانی رسمیں کرنا، خصوصاً قرض وغیرہ لے کر ناچ گانا وغیرہ کرنا، یہ تو اور ہی ڈبل گناہ ہے. آج کل کون ایسا ہے جو سادگی سے نکاح کر لیتا ہے؟ الا ماشاء اللہ، ورنہ مالداروں کے دوش بدوش کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جیسا خرچہ اس نے کیا ویسا ہی ہم کریں گے. تو پیسہ نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ تو کہ ادھر سے قرضہ لے لو، ادھر سے تھوڑا لے لو، ادھر سے لے لو، ادھر سے لے لو. قرضہ لے کر کے کام نکل گیا. اب جو ہے قرضہ دینے والا اس کے گھر پر چکر لگا رہا ہے کہ بھئی ہمارا قرضہ واپس کرو. قرضہ دینے کو تیار نہیں. سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 5 سال ہو گیا، قرض دینے والا بھی بھول گیا کہ اب یہاں سے آنے والا نہیں ہے. تو کسی نے کہا تھا اس طرح کی رسمیں اور خرافات کرنے کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنی، جتنی وسعت ہے اتنا کرو. نکاح کرنا ہے ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس نکاح کے اندر اپنی وسعت کے مطابق اگر پیسہ خرچ کر کے نکاح والی تقریب کو کامیاب بناتا ہے تب تو پسندیدہ ہے. لیکن وسعت سے باہر نکل کر کے فضول چیزوں کے اندر لگ جاتا ہے اور نکاح کو جو ہے رسمی طور پر بنانے کے لیے وہ خوب اس میں خرچہ کر رہا ہے اور لوگوں کے اندر اس کی تشہیر کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے اور نکاح کو جو ہے بڑھاوا، یہ رسم کو بڑھاوا دینے کے لیے اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے. تو یہ تو اور بہت بری چیز ہے. جیسے کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ نکاح کا خرچہ فی نفسی ہے، اس کی وسعت کے مطابق اگر دیکھا جائے تو 1,80,000 زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ میں پورا ہو جائے گا، اور اتنی اس کے پاس وسعت ہے. لیکن وہ چاہتا ہے کہ 1.5 لاکھ میں اپنا نکاح نہیں ہونا چاہیے بلکہ 5 لاکھ کا نکاح ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو ایسا پتہ چلے کہ واقعتاً نکاح اگر دیکھنا ہو تو اس کا دیکھو کہ 5 لاکھ میں ہوا. تو اب 3.5 لاکھ کہاں سے ڈالے؟ تو کہ ادھر ادھر سے قرضہ لیا. پھر ڈالے کس میں؟ تو کہ اس نے گانا بجانے والے کو بلایا اور ڈی جے والے کو بلایا اور جو یہ کنکوتری چھپواتے ہیں تو سادے کاغذ میں چھپوانے کے بجائے اس نے لیٹسٹ کاغذ میں کہ جو 5 روپے میں کام نکل جاتا تھا وہ
50 روپے میں، 200 روپے میں، 100 روپے میں، اس طرح کے اس میں فضول چیزوں کے اندر اس نے اپنا پیسہ ڈال دیا۔ 3.5 لاکھ روپے کا جو ہے اس میں صفایا کر دیا اور قرضہ لے کر گئے۔ تو ایک طرف وہ گناہ کے کام بھی کر رہا ہے ان پیسوں سے، گانا بجا رہا ہے اور ناچنے والیوں کو بلا رہا ہے اور اسی طریقے سے ڈی جے بجا رہا ہے، فوٹوگرافی ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں تو گناہوں کے کام ہیں۔ تو اس میں تو ڈبل گناہ ہوا، اس لیے کہ ایک تو اس نے اپنا پیسہ فضولیات میں برباد کیا، ضرورت جتنی تھی، وسعت جتنی تھی، اس سے زائد جو ہے اس نے پیسہ خرچ کیا، ایک تو کام یہ کیا، اور دوسرا کام یہ کہ اس زائد پیسے کو اس نے گناہوں کے کاموں میں لگایا۔ تو حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ یہ تو اور ہی ڈبل گناہ ہے، اور آج یہ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے نکاحوں میں برکت نہیں ہے۔ نکاح ہوا، برابر ہفتہ 10 دن 15 دن گزرا، توڑ ہو گیا، ایک دوسرے خاندان کے اندر جو ہے نفرت کی دیوار حائل ہو گئی، ختم ہو گیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ تم نے شریعت سے ہٹ کر اپنی منمانی سے اور فضول پیسہ خرچ کر کے، رسم و رواج کر کے اور خرافات کو بڑھاوا دے کر، گناہوں کے کاموں کو اپنا کر نکاح کیا ہے، تو اس میں برکت کہاں سے رہے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا نکاح کا، اس میں جو ولیمے کا جو طریقہ بتلایا، مہر کا جو طریقہ بتلایا، مہر کی ایک مقدار بتلائی، ولیمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ اپنی زندگی کے الگ الگ ولیمے امت کو بتلائے کہ اگر غریب آدمی ہیں وہ اپنا گھر کا کھانا جو ہے بنا کر اڑوس پڑوس کو کھلا دے، نہیں بنایا ہے اڑوس پڑوس والے کو اپنا کھانا لے کر کے اپنے گھر بلا لے اور کہے کہ بھئی نیت کر لو کہ ہم ولیمے کا کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اگر کوئی امت کا غریب آدمی ہے جو پیسہ خرچ نہیں کر سکتا ہے تو وہ اس طرح بھی ولیمہ کر سکتا ہے، اور اگر کوئی اچھا ولیمہ کرنا چاہتا ہے تو ایک بکری کے ذریعے سے کر دے، اولم ولو بشاتن، کہ ولیمہ کرو، ولیمے کی ترغیب دی، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو کم سے کم اپنی وسعت کے مطابق اچھا ولیمہ کرو، لیکن اپنی وسعت سے باہر جا کر فضول پیسہ خرچ کر کے ولیمہ کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ لیکن آج جو ہو رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے سے خلاف ہو رہا ہے، اس وجہ سے برکتیں نہیں ہیں اور پریشان گھوم رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام خرافات اور بدعات سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور مروجہ جو خرافات چل رہی ہیں، رسم و رواج چل رہے ہیں نکاح کے اندر، اسی طریقے سے دوسری تقریبوں کے اندر، ان تمام خرافات سے امت مسلمہ کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔